اللہ 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 اللہ۔ یوٹیوب پہ ہمارا ہی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ نجوم الہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، صدق اللہ العظیم۔ آج 12 ربیع الاول اتوار کا دن ہے اور آپ احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جیسے روٹین پہ آتے ہیں اپنے معاملات، علاج، دیگر مشاغل کے لیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو صحیح معنوں میں بیان کیا جائے۔ ابھی آپ نے نعت رسول مقبول سنی، آپ نے تلاوت قرآن حکیم سنی، ابھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ہے محفل میلاد، اس کو کہا جاتا ہے محفل میلاد۔ اس محفل میلاد کا منکر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اس محفل میلاد کا انکار کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو کرنے والے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ محفل میلاد کا انعقاد کوئی اختلاف نہیں ہے۔ محفل میلاد کا اس طرح کی محافل کا کرنا دنیا میں نہ عرب انکار کرے گا، نہ عجم انکار کرے گا، نہ عالم انکار کرے گا، نہ جاہل انکار کرے گا۔ اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ڈھول باجوں پر اور روڈ پر عورتوں مردوں کے اختلاط کی زینت بنا دیا جائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ذکر الانبیاء عبادت۔ یہ نبی علیہ السلام نے اور ہمارے عقیدے کے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاویلات اہل سنت کے نام سے 40 جلدوں میں کتاب لکھی ہے کہ مسلمان سنی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی کا عالم یہ ہے، ہمارے مسلمان کو اپنے عقیدے کا بھی نہیں پتہ، عقیدے کے امام کا بھی نہیں پتہ۔ میں ابھی قطر میں تھا، وہاں قطر کی مرکزی مسجد میں قاری صاحب میں نے نماز پڑھی، عبدالوہاب مسجد ہے، بہت بڑی عالی شان مسجد۔ وہاں جب قاری صاحب نے مغرب کی نماز میں تلاوت کی تو امام ورش کی قرات پر، تو ایسے احسن انداز میں کہ ورش کی قرات تھی، تو مجھے فوراً پتہ چل گیا۔ میں اس سے جو ہے قرہ کے اسباق سے اتنا آشنا نہیں ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے تلاوت کا انداز تھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ امام ورش کی لہجہ میں انہوں نے قرات کی ہے۔ ہم حفظ کے کرتے ہیں، امام حفظ کے لہجے میں۔ اب بات یہ ہے، ہمیں اپنے عقیدے کے امام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، بچے کو پتہ ہونا چاہیے فقہ کے ہمارے امام کون ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ۔ حدیث میں ہم کس کو بڑا مانتے ہیں؟ امام۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ عقیدہ آپ کا سنی ہے، آپ سارے سنی ہیں، اہل سنت ہیں، تو عقیدے کا ہمارا امام کون ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی، ہم ماتوریدی ہیں عقیدے میں۔ تاویلات اہل سنت 40 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، آپ پڑھیے، آپ کو ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا، عربی میں ہے۔ لیکن میں ان کی قبر پہ بھی گیا، ہم نے وہاں بھی جا کے عقیدے کا جو ہے تجدید کی، بخارا کے اندر، سمرقند کے اندر۔ یاد رکھیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ذکر الانبیاء عبادت۔ نبی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، ایسے نبی کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا زکریا فضائل اعمال جنہوں نے لکھی نور اللہ مرقدہ،
ان کے مرشد اور استاد تھے یہ. انہوں نے المہند علی المفند عقیدہ اہل سنت دیوبند لکھا. اس کے اندر سوال ان سے کیا گیا، عرب کے علماء نے سوال کیا کہ آپ بتلائیں کیا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا میلاد اور ذکر نہیں کرنا چاہیے ربیع الاول میں؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب موجود ہے، آپ بازار چلے جائیں، المہند علی المفند آپ خریدیں. اس کے اندر عقائد علماء دیوبند 25 لکھے ہوئے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری. آپ کو میں نکتے کی بات بتاؤں، مدینہ جانے والے مدینہ میں جا کر کبھی قبرستان بقی میں جائیں، وہاں بقی کے قبرستان میں جا کر ایک سوال کریں کسی پرانے عاشق رسول سے، اس بقی کے اندر وہ انسان بتاؤ جس کی 3 استاد شاگردوں کی نسلیں اس بقی کے اندر مدفن ہیں، تو آپ کو ایک ہی وہ سلسلہ ملے گا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری دفن کہاں ہے؟ جنت البقی میں. ان کے شاگرد مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ دفن کہاں ہے؟ بقی میں. ان کے شاگرد مولانا عبد الحفیظ مکی دفن کہاں ہے؟ جنت البقی میں. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو زندہ بھی مدینہ میں تھے اور مر کے بھی مدینہ میں ہیں. میں آپ کو ان کا عشق رسول بتاؤں گا جو آج بھی مدینے میں ہیں مر کے بھی. تو وہ سچا عاشق ہے یا جو مدینے سے نکال دیا جائے وہ عاشق ہے؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا، کتاب کے اندر لکھا، قیامت تک محفوظ کر دیا تاکہ کوئی مسلمان جھوٹ نہ بول سکے اپنے جاہل عوام سے کہ یہ علماء دیوبند والے نبی علیہ السلام کی ولادت کو، میلاد کو، ذکر کو بیان نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ آپ نے لکھا، ہم اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ذکر الانبیاء عبادت، نبی کا ذکر عبادت ہے. آگے مزید لکھا، خالی نبی کا ذکر نہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی کے جوتے کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا لکھا؟ نبی کے جوتے کا ذکر. پھر آگے لکھا کہ نبی کے خالی نالین کا نہیں بلکہ نبی کی اونٹنی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی اس مٹی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس سے بڑا عشق ہے کوئی؟ آپ بتائیں. ذکر الانبیاء نہیں، ذکر آل انبیاء بھی عبادت ہے، ذکر اصحاب انبیاء بھی عبادت ہے. تو ہم تو نبی کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، عبادت میں ہیں. اس سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ پھر ایک جملہ سن لیں، ایک جملہ شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. ہمارے پاس نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے یا نہیں؟ آپ نے کھانا کیسے کھایا ہے محفوظ؟ آپ نے لباس کیسے پہنا؟ آپ نے جوتا کس پاؤں میں پہلے پہنا؟ آپ ممبر پہ اترتے ہوئے کیسے اترتے تھے؟ ممبر پہ بیٹھتے ہوئے کیسے بیٹھتے تھے؟ آپ مصلی پہ کیسے کھڑا ہوتے تھے؟ آپ نمازیوں کے صفیں کیسے بنواتے تھے؟ مسجد آپ نے کیسے بنائی؟ آپ نے جرنیل بن کے کیسے دکھایا؟ آپ نے باپ بن کے کیسے دکھایا؟ آپ نے شوہر بن کے کیسا دکھایا؟ آپ نے بیٹا بن کے کیسے دکھایا؟ آپ نے دوست بن کے کیسا دکھایا؟ آپ نے بھائی بن کے کیسا دکھایا؟ آپ نے سسر بن کے کیسا دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کیسے زندگی گزاری؟ اس سے بھی آگے چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ جو انسان 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، انہیں تربیت کرنے کے بعد نکاح کر کے رخصت کرے گا، کہاتین فی الجنہ، یوں انگلیوں کا اشارہ کیا. صحابہ نے وہ اشارہ بھی محفوظ کر لیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی، دوسری آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات. جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یوں انگلی کا اشارہ کیا، صحابہ نے وہ ادا بھی محفوظ کر لی. ہمارے نبی کی ایک ایک زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو میں کہوں جج صاحب آپ چیف جسٹس بن گئے ہیں، آپ نبی چیف جسٹس بن کے دکھا کے گئے، آپ بتائیں کیا نبی کی زندگی میں چیف جسٹس کے احکامات ہیں؟ تو جج بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا؟
पुलिस वाला बता सकता है, नहीं बता सकता, फौज वाले बता सकते नहीं बता सकते, वजीर आजम सदर बता सकते नहीं बता सकते। हमारे पास नबी की सारी जिंदगी है। मिलाद, बर्थडे, पैदाइश, जन्मदिन सिर्फ वो कौमें इक्तफा करके मनाती हैं जिनके पास उनके नबी की पूरी जिंदगी। ईसाइयों से मैंने पादरियों को यहाँ बुलाया, इसी मस्जिद में मैंने बिशप को ही बुलाया, पादरियों को ही बुलाया, खाना किया, हमारा आपस में बातचीत हुई। मैंने पूछा बताओ अगर कोई कहे मैं ईसाई होना चाहता हूँ, मुझे ईसा बिन मरियम का बताओ, उन्होंने शादी कैसे की, बता सकते? शादी की ईसा अलैहि सलाम ने? बच्चे कैसे पाले, बता सकते? शादी नहीं हुई, बच्चे कैसे पालते? बाप बन के कैसे दिखाया, बता सकते? खामद बन के कैसा दिखाया, बता सकते? ईसाई चुप। मैंने कहा नबी वो आलमी होता है जिसका तरीक़ा सुन्नत भी। आज मुझे कोई दुनिया का, मैं आपको हैरत, मैं पुत्रा जाया से मलेशिया से सफ़र करने लगा तो सिख फैमिली आ गई, मुझे कहने लगी कि आपको हम लेके जाते हैं कुआलालंपुर, तो हमारी गाड़ी में सफ़र करें, हम थोड़ा सा आपसे कुछ, हमें इलाज भी कराना है। तो मुझे पहले सोचा ये सिख हैं, मैं मुसलमान, फिर मैंने कहा नहीं पूरी फैमिली है, बड़ी अकीदत मोहब्बत से कह रहे हैं, मर्द औरतें थे। तो मैंने कहा चलो मैं इनसे कुछ बातें पूछ लूँगा, अपने इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। तो जब हम उनके साथ बैठे तो मैंने उनसे कहा कि थे नेशनलिटी वहीं की, 150 साल से मलेशिया में रह रहे थे, इंडियन थे, सिख थे, लेकिन तो मैंने उनको उर्दू कम आती थी लेकिन मुझसे बोल लेते थे कुछ कुछ, तो मुझे एक उनमें सही थोड़ा जानता था, तो वो साथ उनको तर्जमानी कर रहा था। तो मैंने उससे कहा आप सारी फैमिली बैठी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आदमी कहे कि जी मैं नाउज़ बिल्ला, वैसे कोई आदमी कहे कि मैं सिख होना चाहता हूँ, मुझे गुरु नानक साहब का कल जन्मदिन था ना, मिलाद का दिन था, कल किसका मिलाद मनाया गया, उन्होंने मनाया, हमारे हुक्मरानों ने मिल के, बाबा गुरु नानक का मिलाद का दिन। मैंने कहा आप कहते हैं कि गुरु नानक के मानने वाले बन जाओ, तो क्या बाबा गुरु नानक ने अदलिया का निज़ाम दिया है, स्टेट चलाने का निज़ाम दिया है, थाना चलाने का निज़ाम दिया है? क्या उन्होंने बाप बन के दिखाया है, कैसे बाप होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तरबियत कैसे होनी चाहिए, हकूक़ औरतों के कैसे होने चाहिए, मुआशरा कैसा होना चाहिए? ये पूरा निज़ाम जो इंसानी ज़रूरत का है, क्या बाबा गुरु नानक ने दिया? अगर कोई कहे मैं सिख होता हूँ लेकिन पहले मुझे तबलीग करो, अपना पूरा माशरत, मईशत, ये सब दिखाओ, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो कि मैं जिस मज़हब में आना चाहता हूँ वो आलमी मज़हब है, हर ज़रूरत पूरी करता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मैंने सवाल किया सारों की यूँ चुप लग गई, औरतें मर्द बड़ी बातें कर रहे थे पहले, चुप। मैंने फिर तकरार की, मैंने कहा मुझे बताओ, फिर चुप। तो वो एक उनमें पढ़ी लिखी ज़ाया थी लड़की, वो मुझे कहने लगी हमारा मज़हब इंसानियत है, मोहब्बत है, बस, और कोई जवाब नहीं आया उसके पास। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, आप मुझे आज पूछें कोई सवाल, चाहे वो आज के जदीद माशरे का हो, आज की जदीद दुनिया का हो, मैं आज आपको बता सकता हूं मेरे नबी ने बैंक कैसे चलाई, हमारे नबी ने अदालतें कैसे चलाई। हमारे नबी आलमी नबी हैं, वो खाली मिलाद पे इक्तिफा करते हैं जिनके पास ईसा बिन मरियम की ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ वलादत और बर्थडे है। हिंदुओं के पास ज़िंदगी नहीं है, सिखों के पास ज़िंदगी अपने बड़े की नहीं है, इस यहूदियों के पास अपने नबी की ज़िंदगी नहीं है। हमारे पास नबी की एक एक अदा महफूज है। तो हम नबी के खाली मिलाद का नहीं बल्कि पूरी हयात का जिक्र करते हैं। हमारे पास तो हयात है रसूलुल्लाह की, ज़िंदगी है रसूलुल्लाह की। तो समझें आप बात, इसमें कोई इख्तलाफी बात हुई नहीं। मैंने समझाने के, आप, हमारा मकसद यह है कि आज हमारे नौजवान गलियों में जो आज आप देख रहे हैं तमाशा, ये वो हैं जो उन्हीं की तरह ये समझते हैं कि हमारे नबी खाली पैदा हुए, उसके बाद ज़िंदगी कैसे गुजारी, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है पता ही नहीं बेचारों को, नमाज क्या है पता ही नहीं।
یہ ذہن بنا دیا گیا کہ خالی برتھ ڈے منا لینے سے نجات ہو جائے گی، نہیں، میلاد کا دن ہمارے نبی نے کیسے منایا؟ میلاد منانا عبادت ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میلاد منانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کس طرح؟ جیسے رسول اللہ نے منایا۔ اب آپ کو بتاؤں آخری بات، ہمارے نبی بخاری شریف، امام بخاری حدیث لائے ہیں، ہم بات حدیث کی کریں گے، قرآن کی کریں گے، ہم بات اس سے نکل کے نہیں کریں گے یا ولیوں کی کریں گے۔ ہم نے ولیوں کے سرتاج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مکمل پڑھا میں نے، مجھے وہاں یہ ذکر نہیں ملا جو آج یہاں ہوتا ہے۔ وہاں کی چپٹر ہی نہیں ہے، باب ہی نہیں ہے، عید کا لفظ ہی نہیں ہے۔ میلاد، عید میلاد کا لفظ نہ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہے، نہ پیران پیر علی جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہے، نہ پیران لاہور سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب میں ہے، نہ غنیت الطالبین میں۔ ہم نے بخاری سے پوچھا، امام بخاری سے پوچھا کہ ہمارے نبی میلاد مناتے تھے؟ امام بخاری نے کہا ہاں مناتے تھے۔ کہا کیسے مناتے تھے؟ کہا رسول اللہ سے خود پوچھ لیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، حدیث مسلم میں بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ سوال کرنے والا صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ روزے سے ہیں؟ کہا یا صحابی سے کہا ہاں میں روزے سے ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آج تو پیر کا دن ہے، سموار کا دن ہے، آپ نے روزہ کس وجہ سے رکھا؟ تو دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی میں سموار کے دن پیدا ہوا اور اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھنا عبادت سمجھتا ہوں۔ حضور نے روزہ رکھا کس دن؟ پیدائش میلاد والے دن نا، اور عید والے دن روزہ رکھا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے؟ آپ بتائیں۔ نبی نے جس دن روزہ رکھا اس دن کو ہم نے کھانے کا دن جوش سے کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا پھر عرب کے لوگ، آپ میں سے جو سعودیہ جاتے ہیں عمرے پہ دیگر پہ، ہر سموار کو کعبہ میں مدینے میں دسترخوان بچھتا ہے، ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے خود دیکھا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے۔ دیکھیں میں بات وہ کرتا ہوں جو علم الیقین کی بھی ہو، عین الیقین کی بھی ہو۔ سعودیہ والوں سے پوچھیں یہ آپ مغرب کے وقت دسترخوان کیوں بچھاتے ہیں مغرب سے پہلے ہر سموار کو جمعرات کو؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے پیر کا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کے میلاد کا دن ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ وہ سچے عاشق ہیں یا روڈ پہ ناچنے والا سچا عاشق ہے؟ بتائیں، حلوے کھانے والا سچا عاشق ہے یا روزہ رکھنے والا سچا عاشق ہے؟ نبی کی اگر محبت ہے تو نبی کی اقتداء کریں کہ حضور نے اپنی ولادت کے دن میلاد کے دن روزہ رکھا، سنی کہے جی میں بھی روزہ رکھوں گا، ہے نا یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اس کو عید کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں میلاد کا انکار نہیں ہے، جو ہمارا نوجوان ہماری نئی نسل آوارہ کر دی گئی ہے اس نام پہ، اتنی آوارہ ہو چکی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالی جو مفتی ہیں بریلوی مسلک کے ماہ ناز روئے تلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ باقاعدہ بیان کے اندر اس بات کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں یہ لوگ جنہوں نے میلاد کے نام پہ چندے، لڑائیاں، جھگڑے، اپنے اپنے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ٹکڑے بنا لیے اور اپنی اپنی جو ہے سیرت کمیٹیاں بنا کے نئے نئے چندوں کا نظام بنا لیا۔ یہ بالکل برتھ ڈے پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے آئینہ دکھانا ہے کہ نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ پھر جب ہم سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ تو حضور کی میلاد کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایسا ہی کہا جاتا ہے نا۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو بات ساری کھول دی ہے، اگر یہ بات بندے کے سامنے نہ کھولی جائے، نہ اس طرح کی جائے، تو آپ بھی کہیں گے اچھا جی میلاد کو تو واقعی نہیں مانتے، یہ کیا ہے ساری محفل، یہ محفل میلاد ہے یا نہیں؟ اور اس سے یہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا، جہاں نبی کا ذکر ہوگا وہاں فرشتوں کا
آپ مجھے بتائیں روڈ پہ جو عورتیں یوں پھر رہی ہیں، اس طرح لائٹیں لگا رہے ہیں، اس طرح یہ ڈھول اور اس طرح لڑکے آوارہ ایک دوسرے کو، اور وہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ آپ نبی کا ذکر کریں، نماز آپ روڈ پہ پڑھیں گے یا مسجد میں؟ عبادت مسجد میں ہوتی ہے یا روڈ پہ ہوتی ہے؟ ہم تو کسی بھی، چاہے وہ جلسہ جلوس، چاہے وہ مظاہرہ، چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہم یہی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ بھائی یہ جلوسوں کو، یہ روڈ پہ جو لوگ محرم میں نکلتے ہیں، ربیع الاول میں نکلتے ہیں، پورے سال میں کبھی بھی نکلتے ہیں، یہ پکا بین ہونا چاہیے۔ عبادت خانے میں کریں، امن رہے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں، ہم نے باہر کا سپیکر بند کیا ہوا ہے، باہر والوں کو ہمیں کیا ضرورت ہے سنانے کی، جو آیا ہی نہیں ہے۔ اب روڈ جب بھرتے ہیں، روڈ پہ ٹریفک جام ہوتی ہے، ایمبولینسیں رکتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ کون سا دین ہے، پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ عبادت خانے میں بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ اللہ